بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، مگر بعض لوگ بدقسمت وہ ہوتے ہیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ان کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ میں اس وقت نیو گارڈن ٹاؤن کے ایک خورشید اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں، جہاں پر چند والدین ہیں جن کو ان کے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور یہاں پر ایک ہارون بٹ صاحب ہیں جو اس خورشید اولڈ ایج ہوم کے جو مالک ہیں، یہاں پر ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو سنبھالا ہوا ہے اور ان کے تمام اخراجات وہ ان کے برداشت کرتے ہیں بچوں کی طرح۔ لہذا ہم اب اسی اولڈ ایج ہوم میں چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کتنے لوگ ہیں، یہ کیسے رہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خورشید اولڈ ایج ہوم، یہ یہاں پر بیڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے، کسی کو ان کی اہلیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نکال دیا ہے، اور یہاں پر وہ بے سہارا اسی آس پر بیٹھے ہیں کہ شاید کبھی ان کی اولاد آئے اور ان کو ساتھ لے جائے۔ عید کا تہوار ہو یا کوئی اور ایسا جو ہے اچھا، یہ لوگ بیچارے ایسے ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ شاہدرہ کے ایک رہائشی ہیں یہاں پر۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کا نام؟ سعید احمد قریشی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں عبداللہ ڈائنگ میں تھا، اور عبداللہ ڈائنگ 1 سال ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے۔ اس کے جتنے بھی کارندے تھے وہ سب کو نکال دیا گیا، نہ ان کو بینیفٹ دیا، نہ پینشن دی گئی۔ اس کے بعد میں وہ سارے بیکار ہو گئے، اور انہوں نے آدھی فیکٹری بیچ دی، آپس میں تنازعات بھائیوں میں ہو گئے، انہوں نے فیکٹری آدھی بیچ دی ہے، اور انہوں نے پلاٹ بھی ساتھ تھے وہ بھی بیچ دیے، کوارٹر تھے وہ بھی بیچ دیے۔ اس کے بعد ہمیں بیکار کر دیا۔ ہم جس وقت وہاں گئے ہیں تو وہاں پوچھا ان سے جا کے کہ بھائی ہمارا کچھ کرو، کہتے ہیں ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، جا کے نوکری کرو۔ جس کے پاس جاتے نوکری کہتے ہیں ضعیف آدمی تمہیں کون رکھے گا، جا کے آرام کرو اپنے گھر۔ بیوی جو ہے وہ جناب لڑنا شروع کر دیا اس نے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا پیسے لاؤ، کما کے لے کر آؤ۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں، دونوں بچے شادی شدہ ہیں، وہ ماں کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ اور میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا بیچاروں سے، اب تنگ آ کر جب وہ زیادہ تنگ کرنے لگ پڑی تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے رابطہ کیا۔ اس دوست نے خورشید اور ہوم جو ہے اس سے رابطہ کیا ان لوگوں سے۔ ان بیچاروں نے انہیں فوری طور پہ کہا بھائی لے آؤ، یہاں لے آؤ۔ وہ بیچارہ دوست مجھے یہاں لے کر آئے۔ کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پہ؟ مجھے 20 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بچوں کی یاد آتی ہے؟ نہیں، شروع 2 دن آئی، اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ اتنا اتفاق کیا، اتنا پیار محبت دیا کہ میں بھول گیا سب کچھ مجھے اب کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں مجھے اللہ نے شیلٹر بھی دے دیا ہے، کھانے کے لیے پورا انتظامات ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ بسم اللہ۔ آپ کا نام؟ حاجی شاہد علی۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں لاہور سے ہی ہوں، اقبال ٹاؤن سے۔ تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے ہیں، انہوں نے گھر سے نکال؟ میری شادی نہیں ہوئی، میری والدہ بیمار تھیں اور 8 سال وہ بیڈ کے اوپر رہیں، تو مجھے ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ پاک نے موقع دیا، میں نے ان کی خدمت کی۔ چھوٹے بھائی صاحب نے مکان اپنے نام کروا لیا، اور میری ماں کے مرنے کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ میں یہاں پر تقریباً 4 ماہ سے ہوں، اور اللہ پاک نے یہاں کے جو چیئرمین ہیں جناب ہارون صاحب، انہوں نے ہمیں بڑی شفقت سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کرتے کیا تھے؟ میں الیکٹریکل کا کام کرتا تھا وہاں قریب میں ہی، کیونکہ والدہ بیمار تھی، میری بیڈ پیشنٹ تھیں، تو میں کسی وقت بھی اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا، اور کوئی نہیں تھا گھر میں اور میری ماں تھے، باقی بہن بھائیوں کی سب کی شادیاں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ جی، یہ کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، یہ بتا رہے ہیں کسی کو بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر کے نکال دیا، کسی کو بیٹے نے ماں کے ساتھ مل کے۔ تو اب کچھ خواتین بھی ہیں یہاں پہ، ہم ان ماؤں سے بھی بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت اللہ میاں نے رکھی ہے، اور جنت کو گھر سے نکال کر لوگوں نے دوزخ خرید لی ہے۔ آئیے اب ہم اوپر چلتے ہیں۔ آؤ جی۔ اچھا، اب ہم یہاں پر اس خورشید اولڈ ایج ہوم کے اس پورشن پر موجود ہیں جہاں پر کچھ خواتین ہیں۔ یہ مائیں ہیں جو یہاں پر اپنی اولاد کے بغیر رہ رہی ہیں۔
بزرگوں کا ابھی تک میرے دل سے ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. شاعروں نے ماں کو بڑی اہمیت دی، لیکن یہ مائیں، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بیچاری گھر سے باہر ہیں، ان کو یہاں پر اس اولڈ ایج ہوم نے سنبھالا دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں. اب ہم بات کریں گے کچھ ماؤں سے. جی، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ماں کے بارے میں شاعروں نے جو بیان کیا ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. اور حضرت موسیٰ کا کوہ طور والا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب ان کی والدہ نہیں تھی تو انہوں نے کہا آج موسیٰ دھیان سے بات کرنا، تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں ہیں. لیکن یہ جو صورتحال اس اولڈ ایج ہوم میں، یہ مائیں ہیں، یہ بیچاری ساری عمر انہوں نے اولاد کو پالا پوسا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، بعد میں ان کو ایک اچھا انسان بنایا، لیکن انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. آپ کا نام؟ نرگس. آپ درگاہ صاحبہ، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دراصل شروع یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو پیرالائز ہو گیا، ہمارا گھر بک گیا، ہم بکھر گئے، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اجڑ گئے. بس انہوں نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، ادھر ہم اب رہتے ہیں. کتنے عرصے سے آپ یہاں رہ رہی ہیں؟ کافی دیر سے رہ رہی ہوں، کافی دیر سے میں یہاں. پچھلے دنوں میں بیمار ہوئی تھی، انہوں نے میری بڑی کیئر کی تھی، فوراً ہاسپٹل لے گئے تھے. تو بیٹا کبھی ملنے آیا آپ کو؟ نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا بیٹے کو دیکھے ہوئے؟ کافی دیر ہو گئی. بس یہ ہمارے دکھ کی کہانی ہے، دل پھرنا. آج تو ویسے بھی میں اداس ہوں، مجھے کچھ شوگر ہوئی ہے، طبیعت نہیں میری ٹھیک آج، تو دل اور پریشان ہو جاتا ہے. نہیں کوئی اور رشتہ دار آپ کو کوئی بھی ملنے؟ نہیں، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی رشتہ دار کون پوچھتا ہے مشکل میں؟ ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا، کوئی نہیں رکھتا کسی کو مصیبت میں، نہیں رکھتے، نہیں سنبھالتے. یہ اپنوں سے اچھے ہیں ہارون بیٹا، جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے ہمیں. ایسی کیا وجہ کوئی آپ کو نظر آئی ہے کہ بیٹا اتنا پتھر دل ہو گیا؟ اس کا تو بس پتہ نہیں جی، مجھے تو خود نہیں سمجھ، مجھے نہیں پتہ. اس کے بچے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. یہ ہے کہ بس میں دکھوں میں ہوں، بے سہارا ہوں، بیوہ ہوں، ادھر رہتی ہوں. انہوں نے رکھا ہوا ہے اولڈ ایج ہوم میں. بھائی ہارون بہت، باقی بھی ساری ٹیم بہت اچھی ہے، خیال رکھتے ہیں ہر. جی، یہ اب ہم نے ایک ماں سے بات کی ہے جو بیچاری اپنے دکھڑے سنا رہی تھی کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. اولڈ ایج ہوم کے جو جہاں پر تمام انتظامی امور کے سربراہ ہیں ہارون بٹ، اب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ہارون صاحب، یہ اولڈ ایج ہوم آپ نے کھولا، بہت سارے لوگوں کو سہارا جو ہے وہ آپ نے دیا، چھت دی ہوئی ہے. جن کے بچے نہیں ہیں، آپ ان کے بچے بن کے یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر آپ نے سنبھالا ہوا ہے، کھانا دیتے ہیں، ناشتہ دیتے ہیں. تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ سر، یہ اولڈ ایج ہوم کا خیال اس طرح آیا کہ والدہ میری خورشید بیگم، ان کے نام سے ہم نے یہ اولڈ ایج ہوم کا رجسٹریشن کرائی. ان کی خواہش تھی کہ اولڈ ایج ہوم جو لاوارث بے سہارا بزرگ ہیں ان کے لیے بنایا جائے. انہوں نے اس معاملے میں میری مالی طور پہ بھی ہیلپ کی، اور میں نے خود بھی میرے دوستوں سے میں نے مدد لی اور ایک اولڈ ایج ہوم کی شکل اختیار کی، جہاں پہ یہ لاوارث بے سہارا بزرگ ہیں جو باہر بے گستاخ اولاد ان کو گھر سے بے دخل کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے، تو وہ ادھر پناہ لے سکیں اور ادھر رہ سکیں. کبھی اولاد ان کو ملنے آئی ہے؟ نہیں سر، کبھی نہیں ملنے، کبھی نہیں آئی، ٹیلی فون بھی نہیں کیا کبھی. آپ کا رابطہ ہے ان لوگوں کے جو لواحقین ہیں یا بچے ہیں، پسماندگان جو ان کا مطلب کوئی والی وارث ان کے جو تھے، کبھی رابطہ کیا کسی نے؟ جی، ان کے نمبرز ہمارے پاس ہیں، جو ان کے وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ ان سے ہم کبھی فون کرتے ہیں، جیسے وہ بیمار ہو جائیں تو پھر ہمیں اطلاع کرنی پڑتی ہے ان کے جو
بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ کبھی آ جاتے کبھی فون بند کر دیتے، کبھی وہ کہتے ہم آ رہے ہیں، ہم بیزی ہیں، لاہور سے باہر ہیں، اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، آپ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرا دیں، ہم پہنچ جائیں گے، مگر پیچھے کوئی نہیں آتا، پہنچتا نہیں کوئی۔ تو اب آپ کوئی مطالبہ آپ کا ہو کہ کوئی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہوں اس کو چلانے میں، اس اولڈ ایج ہوم کو، تو کیا کوئی حکومت سے مطالبہ؟ سر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم کی سرپرستی لینی چاہیے ان کو، اور ہماری جو مشکلات ہے وہ ادویات کی بہت ساری مشکلات ہے ہمارے لیے، دوسری ناشتے کی ہے، کھانا 3 ٹائم کے لیے ان کے لیے بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کا کھانا گھر میں بنانا کتنا مہنگا پڑتا ہے، اور ہم 18 افراد کا کھانا صبح دوپہر شام بنا رہے ہیں، اور ان کی ادویات دے رہے ہیں، پھر ان کے کپڑے ہیں، ان کی بیڈ شیٹس ہیں، ان کے اب سردیاں آ رہی ہیں، ہمیں مشکل یہ لگ رہی ہے کہ اب سردیوں کے سیزن میں ہم ان کے لیے کمبل وہ ضرورت پڑے گی ہمیں، وہ سب سے زیادہ ہمیں ابھی مشکل نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کمبل چاہیے ہوں گے ان کے لیے۔ جی یہ ہارون بٹ جو اس خورشید اولڈ ایج ہوم کے مالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ادویات کا پرابلم ہے، ادویات مہنگی ہیں، اس سلسلے میں حکومت ان کی کوئی مدد کرے۔ 18 افراد کو روزانہ ناشتہ 2 وقت کا کھانا دینا اور ان کو اپنے والدین کی طرح سنبھالنا، یہ یقیناً ان کا ہارون بٹ صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ دنیا میں یہ جنت خرید رہے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں جنہوں نے ان کو نکال دیا ہے، ان 18 افراد کے وہ دوزخ خرید چکے ہیں۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں سے، اپنے سر سے دعائیں جو ہیں وہ نکال دی ہیں، یقیناً وہ بھی در بدر کے دھکے کھا رہے ہوں گے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان بچوں، ان افراد 18 کے جو بچے ہیں وہ آئیں، ان اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر کوئی انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کوئی سخت کیا تو معاف کر دیں، والدین بڑے ہوتے ہیں اور بڑے پن کا مظاہرہ بچوں کو کرنا چاہیے۔ والدین نے ان کو پالا پوسا بڑے کیا، تو اب اس عمر میں جب ان کے سہارا بننے کی ضرورت تھی تو انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے تو مذہب میں اس طرح کا ہے کچھ نہیں، لیکن وہ احترام کرتے ہیں، لہٰذا اس پر سنجیدگی سے معاشرے کو، ان بچوں کو سوچنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔